بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے بارے میں کہ آیا نماز کے بعد دعا پڑھنا یا دعا کرنا کیسا ہے، تو اس حوالے سے آج کل جو بہت زیادہ عوام الناس کے اندر ایک انتشار پایا جاتا ہے کہ آیا دعا کرنا، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی ہے نماز کے بعد، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کی۔ آیا اس بارے میں فقہا نے، محدثین نے اور کتابوں میں کیا آیا ہے؟ آج کل فتنوں کا دور ہے، ہر کوئی جو ہے اپنے اپنی طرف سے حدیثوں کو گھڑ کے بیان کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ مسائل کے اندر وہ مفتی بن کے جو ہے فتویٰ دینے لگتے ہیں، جب کہ انہیں دور دور تک اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ہی انہیں صحیح معنوں پہ علم ہے، لیکن وہ جو ہے فتویٰ جھاڑنے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے جو حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا ہے، اس حوالے سے بہت ساری کتابیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، تو ان میں سے میں چند حدیثوں کی کتابوں سے میں دعا کے بارے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ حدیث سے پہلی الترغیب والترہیب، حافظ ذکی الدین جو ہے حافظ ذکی الدین منذری متوفیٰ 656 ہجری میں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ الترغیب والترہیب۔ اس کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، اور یہی حدیث جو ہے ابو یعلا کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ دعا مومن کی جو ہے ہتھیار ہے، اور دعا جو ہے دین کا جو ہے ستون ہے۔ اور اس طریقے سے دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا جو ہے اصل ہے۔ اس طریقے سے اور بھی حدیث ہے، دیکھ سکتے ہیں المستدرک علی الصحیحین، یہ کتاب ہے جس کو ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیسابوری رحمہ اللہ نے، جن کی متوفیٰ 402 ہجری ہے، انہوں نے جو ہے اپنے صحیحین کے اندر جو ہے حدیث بیان کی دعا کے اعتبار سے۔ اس کے اندر حضرات نے بہت ساری احادیث کو جو دعا کے اوپر ہے بہت لمبی جو ہے انہوں نے کھینچا ہے۔ اس کتاب کے جو ہے المستدرک کے صفحہ نمبر 51 کے اندر آپ نے جو حدیث بیان کی یہ ساری دعا کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31، اس کے اندر اس طریقے سے دوسرے بہت سارے جو ہے آگے حضرت نے بیان فرمایا ہے دعا کے بارے میں۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع الترمذی کے اندر، جامع الترمذی اس کے اندر ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261 کے اندر دعا کے بارے میں اسی طریقے سے امام ترمذی نے بھی جو ہے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، یہ دیکھ سکتے ہیں کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، علامہ علاء الدین علی متقی بن حسام الدین الہندی 975 متوفیٰ ہے، صفحہ نمبر جو ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر جو ہے 63 سے لے کے آگے انہوں نے بہت سارے صفحوں کے اندر اس دعا کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عن سائب بن یزید عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا فرفع یدیہ مسح وجہہ بیدیہ، المسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 13۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف کرتے تھے، اور دعا پڑھنے کے بعد مسح وجہہ بیدیہ، اپنے چہرے کو جو ہے دونوں ہاتھوں سے جو ہے مسح، یعنی کہ دعا کر کے چہرے کو جو ہے پوچھ لیتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ اور میں نے جتنی بھی سارے حدیثوں کی کتاب دکھائی، ان تمام حدیثوں سے یہ بات جو ہے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعا کی ترغیب کی ہے، دعا کے بارے میں کہا، اور دعا کے جو ہے آپ نماز کے بعد دعا کرتے تھے۔ اب آئیے ایک بات کہ ہر فرض نماز کے بعد آیا دعا کرنا لازمی ہے، واجب ہے امام کے لیے، یا بغیر دعا کے جو ہے
مقتدی حضرات یا ائمہ حضرات جو ہے اٹھ کر جا سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو ہے ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے مواظبت نہیں فرمایا اور نہ ہی اتنا زیادہ تاکید کی کہ جس کی وجہ سے یہ دعا واجب ہو جائے۔ اس لیے سنت کو سنت کے درجے پہ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ترغیب فرمایا اور دعا کی کیفیت بتایا اور دکھایا ہے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو۔ اسی لیے نماز کے بعد دعا کرنا مسنون طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص انہیں جلدی ہے، کوئی کام ہو، تو وہ بغیر دعا کے اٹھ کے جو ہے وہ چلا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے دعا کے اندر اختصار بھی کر سکتا ہے اور دعا کو طویل بھی کر سکتا ہے انفرادی طور پر۔ اسی لیے جو حضرات کہتے ہیں، جو کہ ایک شوشہ ہے اور جو ہے عوام الناس کے اندر جو ہے ایک منتشر پایا جاتا ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں دعا کرنا لازمی ہے، واجب ہے، کچھ کہتے ہیں دعا نہیں کرنا چاہیے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے صحیح معنوں پہ علماء سے پوچھ کے اگر کیا جائے تو ہمیں صحیح راستہ، صحیح درست سمت ہمیں مل جائے گا۔ اسی لیے دعا جو ہے مسنون طریقہ ہے، دعا عبادت کے مغز جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، دعا اصل ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس طریقے سے دوسرا حدیث مبارکہ میں کہا دعا دین کی اصل ہے اور جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں دعا جو ہے اس کے لیے نور ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ فرض نماز کے بعد دوسرے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صلاۃ المکتوبتی، کہ فرائض نماز کے بعد جو ہے دعا کرنا، اس کے بعد دعا کرنا جو ہے یہ قبولیت میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے فرائض کے بعد نیک جو ہے کوئی عمل کرے اس کے بعد دعا کرنا مسنون ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو ہے اس طریقے سے کہ اس کے وجوب فرائض کے لے کے جو ہے اس کو بڑھانا چڑھانا یا اس پہ جو ہے بحث مباحث کرنا غلط ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں، ہر فرائض کے بعد دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ اس طریقے سے دعا کے لیے جو ہے جتنے بھی اللہ کے رسول سے جو ہے صادر ہوئے وہ بہت سارے حدیث ہے جو ترغیب کے لیے ہے، فضائل کے لیے بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے اللہ کے رسول نے حدیث مبارک کو بیان فرمایا۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دعا کو جو ہے ہم جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعا اصل ہے۔ دعا جو ہے دعا کے بغیر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز بھی دعا ہے۔ اللہ سے جتنا گڑ گڑایا جائے، جتنا کہا جائے، جتنا مانگا جائے، اللہ رب العزت اس سے اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کتاب اور ہے میرے پاس، آخری کتاب الدعاء، یہ دیکھ سکتے ہیں کتاب الدعاء۔ اس کتاب کے اندر جو ہے عبد الرحمن الجیلانی بن حضر عروسی رحمہ اللہ، اس نے پوری کتاب کو دعا کے اوپر مفصل طریقے سے لکھا ہے، جو کہ پوری کتاب جو ہے 450 صفحے تک اس کتاب کی، اور تقریباً یہ پوری جو ہے دعا کے اوپر ہے۔ اور اس کتاب کے اندر دعا کے تمام مسائل پر حضرت نے بحث کی اور سب سے جامع ترین کتاب ہے۔ اگر اس کی مطالعہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر جو ہے خدشات، تمام تر وسائل، تمام تر جو دلوں کے اندر جو ایک تشویش ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔